بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مدرسین حضرات اور طلبہ عزیز، وزن کے متعلق ہم نے کچھ باتیں کی تھی۔ اب مختصر سا مشق اور تمرین کر لیتے ہیں۔ مشق سے پہلے یہ بات آپ کے ذہن میں ہو، جس طرح میں نے سبق میں بھی کہا تھا کہ جتنے بھی حروف ہے، حروف عاطفہ، حروف مشبہ بالفعل، لائن فی جنس، مولا، مشبہ مشبہتن بلیسا، حروف جارہ، حروف جوازم، حروف نواسب وغیرہ وغیرہ، حروف عطین، حروف ندا، یہ سب کے سب یہ حروف زائد ہے۔ وزن نکالتے وقت ان کو فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علامت بابوں کی ہے ان کو بھی وزن کے اندر نہیں لایا جائے گا، اور جتنے علامت گردانوں کی ہے ان کا بھی وزن نہیں ہے۔ اس کے بعد جو صافی حروف بچے گا ان صافی حروف میں سے پہلے کو فا، دوسرے کو عین اور تیسرے کو لام کلمہ کے مقابلے میں لایا جائے گا۔ دیکھ لیں طلبہ عزیز کے ساتھ آپ یوں مشق کریں۔ یتساءلون، 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 اس کا وزن ہے یتفاعلون۔ یتفاعلون حروف اصلی ہے سین، حمزہ، لام، سأل۔ اب کیوں طلبہ عزیز کو سمجھاتے ہو، کوئی یا حرف عطین ہے تو حروف عطین زائد ہوتے ہیں، حمزہ یا نون۔ الون میں یہ جو واو اور نون ہے یہ یضربو، یضربان، یضربون جو تیسرا صیغہ ہے فعل مضارع کا نا، اس میں واو ضمیر ہے، واو ضمیر ہے۔ اور جتنے بھی ضمیریں ہیں، جس طرح میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ جتنے بھی گردانوں کے اندر یہ فعل، جتنے بھی افعال ہیں ان کے اندر ضمیریں بارز یا مستتر ہے، یہ ضمیریں جو ہیں ان کا وزن نہیں نکالی جاتی ہے۔ تو یہ واو ضمیر ہے، یہ بھی زائد، اور نون جو ہے یہ جمع کی علامت ہے تو یہ علامت بھی زائد، علامت زائد ہوتی ہے۔ اور یہ جو الف ہے، یہ تسا الف، یہ الف باب تفاعل کی علامت ہے۔ تزارب یتزارب، تساءل یتساءل، تو یہ یا حرف عطین ہوگی، الف باب تفاعل کی علامت ہے، واو ضمیر ہے، اور نون جمع کی علامت ہے۔ یہ سارے علامتیں یہ وغیرہ زائد ہے۔ صافی حروف جو بچتے ہیں سین، حمزہ، لام، یہ حروف اصلی۔ تو یتفاعلون، فا سین کے مقابلے میں، عین حمزہ کے مقابلے میں، لام جو ہے اس لام کے مقابلہ میں، تو یتساءلون بروزن یتفاعلون۔ اسی طرح لا تغضب، لا تغضب، اس کا وزن ہے لا تفعل۔ لا تفعل، اب یہ لا نہیں ہے، ان، لم، لما، لام امر، لا نہیں، حروف جوازم 5 ہے نا، تو یہ لا زائد ہے، حروف حرف ہے، حروف زائد ہوتے ہیں، فا، عین، لام کے مقابلے میں نہیں لایا جاتا۔ اور یہ تا جو ہے یہ تا حرف عطین ہے، حروف عطین بھی زائد۔ اب بچ گیا غین، ضا، با، غین، ضاد، با، غین، ضاد، با، یہ بچ گئے۔ تو یہ جو 3 حروف ہیں نا یہ اصلی ہو گئے۔ غین فا بمقابلہ غین، عین مقابلہ ضاد، اور لا مقابلہ با، لا تغضب بروزن لا تفعل۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں حابطت، حابطت، اس کا وزن ہے فاعلت، فاعلت۔ تو حبطت کے اندر یہ جو لمبی تا ہے
اس کو کہتے ہیں تا ساکنہ مطولہ، یہ علامت ہے، واحد مونثے کی علامت ہے، تو جب علامت ہوگی علامت زائد۔ تو خلاصہ ہی نکلا کہ طلبہ عزیز کو سمجھاتے وقت اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو 12 گردانے ہیں جس کو 12 مشتقات کہا جاتا ہے، 6 اسم اور 6 فعل ہے نا، ان گردانوں کی اپنے اپنے علامتیں ہوتی ہے۔ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے ضربہ مبنی بالفتح، دوسرے صیغے میں الف ضمیر، واو ضمیر، تا ساکنہ، الف تا، نون زبرنا، تم تما تن تونا، یہ ضمیریں، یہ جو کوئی یہ علامتیں ہیں۔ مضارع شروع میں حرف عطین، اسم فاعل فا کلمہ کے بعد الف، اسم مفعول شروع میں میم زائد، عین کلمہ کے بعد واو زائد، جہد لم، نفی لا، نفی موقد لن، امر شروع میں حمزہ، جو ابواب ایسی ہے جس کی شروع میں حمزہ لایا جاتا ہے۔ تو یہ علامتیں گردانوں کی ہیں یا یہ علامتیں ابواب کی ہے یا حروف ہے، یہ سارے زائد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد صافی حروف ہے، اگر وہ 3 ہے تو اس کو ثلاثی کہیں گے، اگر وہ 4 ہے تو اس کو رباعی کہیں گے، اگر وہ 5 ہے تو اس کو خماسی کہیں گے۔ اس طرح اگر آپ ایک دن یا ایک گھنٹہ طلبہ عزیز کے ساتھ مشق کرو گے تو یہ وزن کا مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے طلبہ عزیز کو صحیح معنی میں وزن کا فہم و سمجھ عطا فرمائے۔